عنوان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دین اور شریعت کو یا اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو ہوتا یوں ہے کہ جیسا کہ آج کا میرا عنوان ہے، اس کی ایک مثال ہے ایمان اور آزمائش. تو ایک سوچ پیدا ہوتی ذہن میں کہ ایمان کا آزمائش سے کیا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم ایمان لائے تو دنیا کی بھی ایک اچھی زندگی ہونا چاہیے، اور جب ہم ایمان لائے تو انشاءاللہ عزیز اس کے بدلے میں آخرت کی بھی ایک اچھی زندگی ہونا چاہیے. اور جب ہوتا یوں ہے کہ جب کسی شخص کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں، میرے درس کے دوران انشاءاللہ آزمائش اور عذاب کا فرق رکھوں گا میں، لیکن جب حقیقت میں کسی کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے بول رہے تھے اتنا اسلام پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھنس گئے نا خواہ مخواہ آزمائش آ گئی نا. ٹھیک، تو لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایمان اور آزمائش کا کیا تعلق ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں جب کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اس لیے تو پھنس گیا. یہ سمجھے آپ، جب کوئی شخص آزمائش سے گزرتا ہے کسی وجہ سے، چونکہ وہ اسلام پر چل رہا ہے، دین پر چل رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش نہیں، اس کو عذاب ہے، تکلیف ہے، اس کے خود ہاتھوں سے لائی گئی یہ چیز ہے. اس لیے کہ اگر وہ سچا ایمان والا ہوتا، جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان والا ہوتا، تو آزمائش نہ آتی، میرے اور آپ کے جیسا ہو سکتا، آزاد کھلا گھوم رہا ہوتا، تکلیف میں نہ ہوتا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آرام دہ زندگی گزار رہا ہوتا. اور چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیا اور غلط کیا، لہٰذا جو تکلیف سے آ رہی ہے یہ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں، شاید ایمان کی کمی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو گویا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا ایک بہت آسان کام ہے، اور ایمان لانے کے بعد ہم جو ہے دنیا کی بھی ایک بہترین زندگی پائیں گے، اور انشاءاللہ عزیز مرنے کے بعد آخرت کی بھی ایک بہترین زندگی پائیں گے. اور اگر ایمان لانے کی وجہ سے ذرہ برابر بھی تکلیف آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ راستہ غلط ہم نے چنا، اس لیے کہ ایمان چونکہ لائے تو یہ تکلیف آزمائش نہیں آنا چاہیے، لہٰذا اس راستے کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ایمان اور آزمائش کے تعلق نہ سمجھنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی پر آزمائش آتی تو یہ سمجھتے شاید وہ ایمان والا نہیں ہے تبھی اس پر آزمائش آ رہی ہے، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو نہیں، اس کا ایمان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوں گی. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے ایمان اور آزمائش کا بے انتہا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ایک کے وجہ سے دوسرا وجود میں رہتا ہے اور دوسرے کی وجہ سے پہلا وجود میں آتا ہے. ایمان ہوگا تو خود بخود آزمائش آنا چالو ہو جائیں گے، اور آزمائش سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان والا ہے. عذاب کے تعلق سے ہم دیکھیں گے بعد میں فرق کیا ہوتا ہے آزمائش اور عذاب کے اندر. تو اگر ایمان والا ہے تو آزمائشیں ہوں گی ہی، اور اگر آزمائش سے گزر رہا ہے تو یہ ایمان کا نتیجہ ہے. تو اگر ایک موجود ہے تو دوسرے کا موجود ہونا ضروری ہے. صحابہ میں سے بہت سارے اصحاب کی قول یہ آتے، جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے دنیا کو کھول دیا تھا، جب اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے دنیا کو کھول دیا تھا، چونکہ اس کا وعدہ تھا ایمان والوں کو دنیا میں جو ہے وہ سر بلندی دے گا، ان کو زمین عطا کریں گا، تو جب کھول دیا تھا تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے اس ایمان کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے. اس لیے کہ جب اپنے نبی کے ساتھ ہم تھے اور ایمان لائے تھے بہت محنت اور مشقتوں سے ہم کو گزرنا پڑا تھا، تو کہیں اللہ رب العزت ہمیں بدلہ تو نہیں دے رہا ہے اس ایمان کا اس دنیا میں. لہٰذا وہ ڈرا کرتے تھے جب آزمائشیں نہیں آتی تھی ان پر، تو وہ ڈرا کرتے تھے جب ان پر آزمائشیں نہیں آتی تو کہیں ہم گڑبڑ یا غلط راستے میں تو نہیں. اس لیے کہ جب نبی کے ساتھ تھے تو آزمائے جاتے تھے، اور وہ جانتے تھے یہ ایمان اور آزمائش کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، ایک ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود ہوتا ہے. مطلب ایمان ہوگا تو آزمائش ہوں گی، اور اگر آزمائش ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے، تبھی وہ آزمائشوں سے انسان گزر رہا ہے. اور ہر دور میں یہ معاملہ رہا کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کے دین کی جس نے دعوت دی، چاہے وہ انبیاء ہو یا ان کے اصحاب ہو، صحابہ ہو، یا ان کے بعد کے ماننے والے نیک لوگ ہو، جنہوں نے بھی ایمان کو اختیار کیا، ایمان کے اوپر عمل کیا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا، تو یہ ہم نے دیکھا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، احادیث اس کی گواہی دیتی ہے، اور نیک اور صالحین کی زندگیاں اس کی گواہی دیتی ہے کہ جب انہوں نے ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا یا عمل کیا وہ آزمائے گئے. اور ایمان کے مختلف درجے اور مراحل کے اعتبار سے آزمائش بھی اللہ رب العزت ان پر مختلف لاتا رہا. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان اور جس کی کہیں گے آزمائش یہ لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں نا، ایک ہوگا تو دوسرا وجود میں خود بخود آ ہی جاتا. اس بات کو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں، اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے اس بات